معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اینٹی پلیجرزم پالیسی 2023۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایچ ای سی کی جانب سے 3 بہت ہی معزز گیسٹ نے جوائن کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے منیر احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس ایچ ای سی ہیں، اور ان کے ساتھ اسما احمد صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر کوالٹی انشورنس ایچ ای سی ہیں، اور آخر میں ہمیں جوائن کیا ہے ریحان جمیل صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس ڈویژن ایچ ای سی ہیں۔ تو بغیر تاخیر کیے اب ہم چلتے ہیں سوالات کے مرحلے کی طرف۔ پہلا سوال سر میرا آپ سے ہے کہ ایچ ای سی نے پہلی اینٹی پلیجرزم پالیسی 2007 میں انٹروڈیوس کرائی، اس کے بعد 2023 میں اس میں کئی ساری تبدیلیاں کی گئی، تو ایچ ای سی کو یہ تبدیلیاں کرنے کی وجہ کیوں محسوس ہوئی، اور آپ یہ بتائیں کہ کون سی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جو پلیجرزم پالیسی 2007 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، اگین آبجیکٹو یہ تھا کہ کوالٹی ریسرچ کلچر ہو، اور اس حوالے سے جو ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہیں ڈفرینٹ ڈومین کے وہ فالو کیے جائیں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسٹارٹ اس طرح سے کیا تھا کہ ریسرچ کلچر پروموٹ کرنے کے لیے اسکالرشپس، فنڈز اور باقی انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کی جو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز فنڈنگ آ رہی تھی وہ آگے یونیورسٹیز کو پرووائڈ کی جا رہی تھی۔ تو ڈیورنگ 2005-06 ملٹیپل کمپلینٹس جو آئیں پلیجرزم کے حوالے سے، جس کی وجہ سے میڈیا پہ یونیورسٹیز کے نام، فیکلٹی کے نام بدنام ہو رہے تھے، تو اٹ واز فیلڈ کہ دیر شوڈ بی سم اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس جس کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے، ایز ویل ایز کوئی پروسیجر بھی بتایا جائے کہ کس طرح اس طرح کی کمپلینٹس جو ہے نا وہ ڈیل کی جا سکتی ہیں۔ تو اگین یہاں پر جو بھی پالیسیز ڈیولپ ہوتی ہیں وتھ کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرس ہوتی ہیں، اس وقت جو کمیٹی بنی تھی اس نے یہ ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا اور اپروو ہوا کمیشن سے اور سرکولیٹ ہو گیا۔ جی سر۔ تو لیٹر آن وتھ ٹائم جو کمپلینٹس آ رہی تھیں، کسی میں کلیریفیکیشن بار بار پوچھی جا رہی تھی کسی ایشو کی، جیسے ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپلیکیبلٹی کی بات کرتی تھی کہ ویدر یہ پریویس ریسرچ جو 2007 سے پہلے کی ہے اس پہ اپلیکیبل ہے یا نہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ تو کنٹینیوسلی جو ہم کلیریفیکیشن دیتے رہے اوور دا ایئرس، تو اٹ واز فیل کہ دیر شوڈ بی اے ریوائز ورژن، اور اس میں یہ جو وتھ ٹائم کوئریز ریسیو ہوئی ہیں اسٹیک ہولڈرس کے تھرو اپیل کے حوالے سے یا پروسیس میں رول اینڈ ریسپانسبلٹیز کے حوالے سے کہ یونیورسٹی کا کیا رول ہوگا، فیکلٹی کا رول کیا ہوگا، جو ریسرچرز ہوتے ہیں، لیب اسٹاف ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں امپروو کر کے جو ریوائز ورژن آیا اس میں کلیئر مینڈیٹ جو ایچ ای سی کو ملا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا، کیونکہ جب کوئی کورٹ میں جاتا تھا تو اگین وہاں ہمیں اسپیسیفکلی یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس میں ایچ ای سی کا رول کیسے ہے، کیونکہ وہ امپلائیز، وہ اسٹاف جو ہے یونیورسٹی کا امپلائی ہے، تو ایچ ای سی ڈائریکٹلی کس طرح انٹرونشن کر سکتی ہے۔ تو وہ ہم نے مینڈیٹ ایز پر آرڈیننس یہ انٹروڈیوس کیا ریوائز ورژن میں۔ اس میں ہم نے پرنسپلس آف دی پالیسی بڑے کیٹیگوریکلی اب ڈیفائن کر دیے، اور ان پرنسپلس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر، یونیورسٹیز ایز ویل ایز فیکلٹی، وہ اس پروسیس کو، جو پرنسپلس کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق اڈاپٹ کریں گے۔ ڈیفینیشنز کے حوالے سے کافی کوئریز تھی کہ ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف ٹیکسٹ بیسڈ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو کور کر رہی ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایکسٹینڈ کیا۔ جو ریوائز ورژن ہے اس میں جو باقی اس طرح کے انٹلیکچوئل پراپرٹی والے ڈاکومنٹس ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کور کیا ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف پلیجرزم، موسٹلی لوگ 2 طرح کی ٹائپس پہلے وہ فرسٹ ورژن میں وہ کر رہے تھے انٹرپریٹ، کہ ایک تو وہ جو کٹ پیسٹ ہو اور ایک وہ سیلف پلیجرزم۔ تو ہم نے اس میں ریوائز ورژن میں جو ہے نا 12 ٹائپس جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈفرینٹ باڈیز نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وہ ڈسکرائب کی جاتی ہیں، ان کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کو اوائڈ کریں اور اپنا جو ایکچوئل اوریجنل ورک ہے وہ سامنے رکھیں۔ ہم نے ریسپانسبلٹیز جو یونیورسٹیز کی ہیں، جو فیکلٹی کی ہے، اسٹوڈنٹس کی ہے، اسٹاف کی ہے، وہ بڑی کیٹیگوریکلی اب آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں پلیس کر دی ہیں۔ اس کلیئرٹی سے جو ہے اب ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں
کہ ہر ایک اپنے اپنے ریسپانسبلٹیز کے مطابق کام کرے گا. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فیکلٹی کو اویئرنیس دے, کیپیسٹی بلڈ کرے, ان کو پلیجرزم, اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز, ڈفرینٹ ٹائپس, وہ ایجوکیٹ کرے ان کو, اس حوالے سے ان کو پتا ہو کہ ہاؤ ٹو رائٹ, ہاؤ ٹو سائٹ, یہ سارے معاملات انسٹیٹیوشنل لیول پہ. پھر فیکلٹی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کلاس روم میں ہیں, جو انڈر سپرویژن ہیں, ان کو وہ جو ڈاکومنٹنگ اسٹائلس ہوتے ہیں, پرائمری سورسز کو کیسے کنسلٹ کرنا ہے, سیکنڈری سورسز کو کیسے کنسلٹ کرنا ہے, ان کو کیسے رائٹنگ میں برج کر کے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو لکھنا ہے, سائٹ کرنا, ایکنالج کرنا, ریفر کرنا, یہ فیکلٹی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اسکالرس کو یہ ٹرین کرے اس حوالے سے. اور اسٹاف جو لیبارٹریز میں یا فیلڈ ورک میں ہوتا ہے ان کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ریسپانسبلٹیز ہم نے کلیئرلی اب ڈیفائن کر دی. ہم نے جو کوپ گائیڈ لائنس ہیں, جو بہت پاپولر ایک ڈاکومنٹ ہے دنیا پوری میں, جو ریسرچ جرنلس یا جو ڈفرینٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہے اس کو فالو کرتی ہیں, ہم نے وہ بھی اس میں ریفر کر دیا. جو پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی یونیورسٹی میں بنتی تھی اس کے پراپر ٹی او آرز اور رول ڈیفائن کر دیے. اور لاسٹ میں شیئر کروں کہ جو پینلٹی تھی اس حوالے سے اکثر جو ہماری یونیورسٹیز یا اسٹیک ہولڈر سے کوئری کرتے تھے کہ وہ بڑی انٹر منگلنگ ٹائپ کی ہیں, کہ وہ کلیئرلی ایک ڈرا نہیں ہو رہا کوئی لائن کہ یہ میجر ہے, یہ ماڈریٹ ہے یا یہ مائنر ہے. تو جو ریوائز ورژن ہے اس میں یہ چیزیں کور ہو چکی ہیں. شکریہ سر. میم دوسرا سوال میرا آپ سے ہے, کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ایچ ای سی کے مطابق پلیجرزم کیا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو اینٹی پلیجرزم پالیسی 2023 ہے, اس میں واضح طور پر بہت ساری ڈیفینیشنز موجود ہیں پلیجرزم کی, لیکن میں آپ کو بالکل ایک سادہ آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی تاکہ عام فہم ہو, آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ پلیجرزم ہوتی کیا ہے. جب ہم کسی کے خیالات کو, کسی کی سوچ کو, کسی کی تخلیق کو, کسی کی تحقیق کو, کسی کا کوئی گرافکس ہو سکتے ہیں, کوئی ٹیبل ہو سکتا ہے, کوئی میوزک ہو سکتا ہے, کوئی امیج ہو سکتی ہے, اینی تھنگ, یعنی وہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے. جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور ہم اکنالج نہیں کرتے کہ یہ ہم نے انفارمیشن کہاں سے لی ہے, یا پھر ہم اس کو پراپرلی سائٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو پراپرلی کوٹ نہیں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہے, تو اس وقت یہ پلیجرزم کہلاتا ہے. اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے. جیسے کسی شخص کی کوئی جائیداد ہے, کوئی زمین ہے, دکان ہے, اگر اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کی ریاست, آپ کا قانون حرکت میں آتا ہے, اس شخص کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں, آپ اس کو کڈنیپ کرتے ہیں, آپ اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز ہے, تو دیٹ تھنگ از کالڈ ایکیڈیمک تھیفٹ, یعنی کہ ایک ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے, ایکیڈیمک مس کنڈکٹ کہلائے گا, اور اسی کو آپ پلیجرزم کہتے ہیں. میم یہ نئی پالیسی کے اندر پلیجرزم کی اقسام اور شکایات درج کرنے کا طریقہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے, تو کیا آپ ان نئے اصولوں کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ نظام کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ جی, آپ کی کویسچن میں نا آپ نے پلیجرزم کی ٹائپس پوچھی ہیں. میرا سوال یہ کہ پلیجرزم کی نئی پالیسی کے اندر انہوں نے اس کی اقسام اور شکایات درج کرنے کا طریقہ بتا دیا ہوا ہے, تو یہ جو نئے اصول یہ جو بتائے گئے ہیں یہ نظام کو کیسے بہتر بنائیں گے میم؟ دیکھیں, پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں, جیسے منیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پلیجرزم کی ٹائپس کے بارے میں پالیسی میں کافی ڈیٹیلڈ ہمارا سیکشن 5 ہے, اس میں اس کی ٹائپس کے بارے میں بتایا گیا ہے. مختلف قسم کی اس کی ٹائپس ہیں, جیسے کہ اسٹوڈنٹ کولیوژن ہو گئی, موزیک پلیجرزم ہے, ورڈ ٹو ورڈ پلیجرزم ہے, تو یہ مختلف قسم کی تفصیل جو ہے وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلینٹ فائل کرنے کا پروسیجر بتایا گیا ہے. اب کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے بھی جو ہے 2 کیٹیگریز ہیں اس میں, اس میں آپ ہو سکتا ہے آپ اسٹوڈنٹ کے خلاف کمپلینٹ فائل کر رہے ہوں, یا پھر آپ کسی ریسرچر کے خلاف, یا پھر کسی فیکلٹی ممبر کے خلاف آپ فائل کر رہے ہیں, تو یہ ایک الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. اگر آپ وی سی, ریکٹر یا ہیڈ کے خلاف فائل کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. 2 ٹائپس آف کمپلینٹس جو ہیں آپ فائل کر سکتے ہیں. اب یہ سسٹم کو کیسے بہتر بناتا ہے, یہ ایک الگ سوال ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اینٹی پلیجرزم پالیسی جو ہم نے لانچ کی تھی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سسٹم میں بہتری لائی جائے, کیونکہ اس کے اندر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ جو ریسرچ ایتھکس ہیں وہ کیا چیز ہیں, انہوں نے ان کو فالو کرنا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے کہ یہ ایک ایکڈیمک مس کنڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک مینس ہے, ایک برائی ہے, اس سے بچنا ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کوئی بھی مذہب, کوئی بھی سوسائٹی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ جب ملاوٹ والا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ عام لفظوں میں آپ کہیں نا, فیڈرزم ایک ملاوٹ ہے, آپ اس میں کسی دوسرے کے خیالات کو ملاوٹ کر رہے ہیں, جو کہ کسی بھی مذہب میں, کسی سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری اس پالیسی میں نا ایک میکینزم دیا گیا ہے, پینلٹیز اس میں ہیں, تو یعنی سزا اور جزا کا تصور دیا گیا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو پالیسی ہے سسٹم کو بہتری کی طرف لانے میں, ایک طرح سے ہم ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک خوف کا عنصر بھی موجود ہے اس میں کہ سزا بھی مل سکتی ہے ان کو. تو اس طرح ان کے اندر انٹرنلی ایک چیز پیدا ہوگی اور وہ سسٹم کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگی. جی شکریہ. ریحان جمیل صاحب, میرا سوال اب آپ سے ہے کہ ایچ ای سی کی جانب سے 19% پر سملیرٹی انڈیکس کی حد مقرر کی گئی ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ انڈیکس کام کیسے کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ. کسی ڈاکومنٹ کا سملیرٹی انڈیکس اسکور اس ڈاکومنٹ میں جو سملر میٹیریل آلریڈی پبلش ہو چکا ہوتا اس کی پرسنٹیج کو شو کرتا ہے. سملیرٹی فائنڈ کے لیے یہ ڈیٹا 3 ایگزسٹنگ سورسز سے میچ ہوتا ہے, جس میں انٹرنیٹ سورسز ہیں, پبلیکیشنز ہیں اور اسٹوڈنٹ پیپرز ہیں. ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق کسی ڈاکومنٹ کا سملیرٹی انڈیکس اسکور 19% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 80% جو ہے وہ نیو نالج کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. تھینک یو. سر یہ ایک اور چیز اس کے اندر ہمیں آپ بتاتے چلیں کہ اس پالیسی کے اندر 3 قسم کی پینلٹیز بتائی گئی ہیں, میجر, ماڈریٹ اور مائنر. تو یہ پینلٹیز کن اعمال کے بعد یہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر لگتی ہیں؟ جی, یہ جو میجر پینلٹی کی اگر بات کریں تو اس کی جو کنڈیشنز ہے, اس میں پلیجرزم ڈیلیبریٹلی کیا ہو, کسی دوسرے کے ورک کو سمپلی ٹرانسلیٹ کیا ہو, اس کے علاوہ ڈپلیکیٹ آف سیم پبلیکیشن ہو اسی آتھر کی, یا جو سملیرٹی انڈیکس اسکور ہے وہ 35% سے زیادہ ہو, اور وہ وداؤٹ ریفرنسنگ کے ہو, اور اسی طرح یا پھر فائنڈنگز میں 30% سے زیادہ ہو. تو اگر ہم ماڈریٹ پینلٹی کی کنڈیشنز کی بات کی جائے تو اس میں بھی سملیرٹی انڈیکس اسکور جو ہے وہ 25% سے 35% کے درمیان ہو, اور وہ وداؤٹ ریفرنسنگ کے ہو, اور یہ بھی ڈیلیبریٹ ایکٹ کیا گیا ہو, یا فائنڈنگز میں جو ہے وہ 20 سے 30% کے درمیان ہو. اسی طرح اگر مائنر کی کنڈیشنز کی بات کی جائے تو اس میں یہ ایکٹ وہ ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو یہ پبلیکیشن کو کسی فائدے کے لیے یوز نہ کیا گیا ہو اور نہ اس کو اپنی سی وی میں مینشن کیا گیا ہو, اور اس میں جو سملیرٹی انڈیکس ہے وہ 20 سے 25% کے درمیان ہو اور وداؤٹ ریفرنسنگ کے ہو, اور اسی طرح یا جو فائنڈنگز ہیں اس میں 10 to 20% ہو. تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں جو اس میں آتی ہیں. جی سر شکریہ. میم میں اب سوال آپ کی جانب ہے میرا کہ اگر کسی کو شک ہے پلیجرزم کا تو وہ شکایت کیسے درج کرا سکتا ہے, اور اگر ایکیوزڈ کوئی سینئر آفیشیل ہے تو ایچ ای سی ان معاملات کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ جی, جیسے پہلے میں نے بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کمپلینٹ لاڈجنگ کے سلسلے میں تھوڑا سا مختصر میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کمپلینٹ کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کمپلینٹ کوئی بھی فائل کر سکتا ہے, کوئی ریسرچر, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی فیکلٹی ممبر, ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کوئی بھی میڈیم یا کوئی بھی موڈ وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ ای میل کر سکتے ہیں, وہ فیکس کر سکتے ہیں, وہ سافٹ میں بھیج سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں کہ کمپلینٹ کے لیے 2 کیٹیگریز ہیں, اسٹوڈنٹ, فیکلٹی یا ریسرچر کے خلاف وہ کمپلینٹ ہو رہی ہے, یا پھر وہ وی سی, ریکٹر, ہیڈ یا پرنسپل کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ کے خلاف ہے یا ریسرچر یا فیکلٹی ممبر کے خلاف ہے تو اس کو اس کی کنسرن یونیورسٹی کے وی سی کے سامنے وہ کمپلینٹ فائل کی جائے گی. یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی میں اینٹی پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے جو کہ اس کے معاملے کو دیکھتی ہے, تمام لوگوں کو ہیئرنگ کی اپرچونٹی دی جاتی ہے, سب کو سنا جاتا ہے,
اور اس کے بعد اپنے ریکمنڈیشنز ود ان 60 days اس کو وی سی کو سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کے اگر اس سے کمپلیننٹ جو ہے سیٹسفائڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ سنڈیکیٹ کو اپنی اپیل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپلیننٹ کو سیکنڈ اپیل کا بھی آپشن دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس سے بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتا سنڈیکیٹ کے فیصلے سے بھی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپروچ کر سکتا ہے 6 ماہ کے اندر اندر. یعنی جو سنڈیکیٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپروچ کر سکتا ہے. کمپلیننٹ کے لیے نا ایک اور اس میں سہولت رکھی گئی ہے کہ کمپلیننٹ اگر 3 مرتبہ یونیورسٹی میں کمپلینٹ فائل کرتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں ملتا وی سی کی طرف سے تو وہ ڈائریکٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چیئرمین کے پاس یا پھر کوالٹی ایشورنس ڈویژن کے جو انچارج ہیں ان کے پاس اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. لیکن اس کو پروف دینا ہوگا کہ اس نے 3 مرتبہ اٹیمپٹ کی ہے یونیورسٹی میں کمپلینٹ کرنے کی. اب یہ تو ایک حصہ ہو گیا ہمارا. اب دوسرے پارٹ کی طرف آئیں کہ اگر وی سی کے خلاف کوئی کمپلینٹ فائل کرتا ہے کوئی ہیڈ یا جو آپ کے یہ انسٹیٹیوٹ کے جو پرنسپل ہیں ان کے خلاف تو ان کے خلاف اگر کمپلینٹ ہوگی تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چیئرمین کے پاس فارورڈ کی جائے گی یا پھر ہماری کوالٹی ایشورنس ڈویژن کے جو انچارج ہیں ان کے پاس فارورڈ کی جائے گی. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہماری نیشنل پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے جو کہ ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے. اس میں سبجیکٹ ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں اور سب کو ہیئرنگ کی اپرچونیٹی دے کے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں فیصلہ ہو. پھر اس کے بعد بھی اگر اس سے بھی کمپلیننٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے تو اگین وہ اپیل کا بھی اس کو حق دیا گیا ہے اور اگین وہ اپیل کر سکتا ہے. تو اس طرح ایک بہت اس میں واضح اور جامع جو ہے کمپلینٹ کا لانچ کرنے کا پروسیجر بتایا گیا ہے پالیسی میں. میم یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت کلیئر طریقے سے بتا دیا ہے. آپ سے ایک اور سوال ہے میرا. پالیسی کے مطابق گمنام شکایات درج نہیں کی جائیں گی, یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور شکایات کرنے کے لیے اپنی شناخت ظاہر کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک گورنمنٹ کا رول ہے نا کہ کوئی بھی انانیمس کمپلینٹس ہوتی ہیں تو آپ جس میں وہ آئیڈینٹی اپنی چھپائی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی کمپلینٹس کو آپ انٹرٹین نہیں کرتے ہیں. تو بالکل اسی کو فالو کرتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اگر کوئی انانیمس کمپلینٹ آتی ہے جس میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا جاتا ہے تو ان کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کمپلیننٹ جو ہے وہ اپنا نام, اپنا ڈیزگنیشن, اپنی آرگنائزیشن, اپنا ای میل ایڈریس, فون نمبر, CNIC یا پھر پاسپورٹ کا نمبر جو ہے یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کرے گا تو اس کے بعد ہی اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فارنر ہے کمپلینٹ فائل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی اپنی لیگلی ویلڈ اپنی آئیڈینٹی کا پروف ہمیں دے گا تو اس کے بعد ہی ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. آلرائٹ میم. سر اب اس یہ پہ سوال میں میرا آپ سے ایڈ کر لوں, میں جی سر. تھوڑا ایڈ کر لوں جو آپ نے پوچھا کمپلیننٹ انانیمس کے اوپر ہم کیوں اس طرح سے کرتے ہیں. ڈیورنگ لاسٹ تقریباً 12-15 سال میں جو کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں اکثر یہ ہوتا تھا جو پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ بیسیکلی دونوں پارٹیز جو اکیوزڈ یا کمپلیننٹ دونوں کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ آ کے پروو کریں اپنا پوائنٹ آف ویو. تو اگر انونیمس ہوتا ہے تو پھر اس کے بہاف کس کو ہم پریزنٹ کریں, یہ بڑی ڈیفیکلٹ چیز ہے کیونکہ یہ اکیڈمک میٹر ہے. اس میں جو جب سبجیکٹ ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں کسی بھی کمپلینٹ کو ریویو کرتے ہوئے وہ پھر سننا چاہتے ہیں کہ جی کمپلیننٹ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے وہ کس طرح جسٹیفائی وہ کر سکتا ہے, ویدر کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بڑا امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کمپلیننٹ آئیڈینٹیفائڈ ہو تاکہ اس کو اگر کسی اسٹیج پہ کنسلٹ کرنا ہو ایکسپرٹس نے تو وہ ان کو کر سکے. جی سر, میرا سوال آپ سے ایک اور سوال ہے آپ سے. سر تحقیق کے مطابق AI ٹولز کا استعمال, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال آج کل بڑھ گیا ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ HEC AI کے استعمال کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں یہ اسی طرح کی چیز ہے نا. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے کیا کیا ہے, ہیومن مائنڈ کو ایک طرح سے انہوں نے سیمولیٹ کیا ہے تھرو AI ٹولس, AI جنریٹو ٹولس جو ہیں. تو کسی انڈیویجول کا کسی پروفیشنل کا کام آپ اگر ریپروڈیوس اپنے نام سے نہیں کر سکتے, سملرلی جو جنریٹو AI ٹولس کا جو ریپروڈیوس کیا ہوا ٹیکسٹ وہ آپ ایز اٹ از نہیں ریپروڈیوس کر سکتے. یہ اسی طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. جنریٹو AI کے حوالے سے ہماری اتھارٹیز نے ایک الگ کمیٹی بنائی ہے جو کہ جنریٹو AI ٹولس کے حوالے سے گائیڈ لائنس ڈیولپ آلموسٹ کر چکی ہے. 90% ورک ہو چکا ہے, ہوپ فلی باقی بھی اس کو کنکلوڈ کر کے. تو وہ ان ٹولس کے فیئر یوز کے حوالے سے اس میں پروویژنس بتائی ہوئی ہیں
کہ کون کون سی چیزیں اس سے ہم ری یوز کر سکتے ہیں. وہ اکثر اسٹرکچر آف دا ڈاکومنٹ کسی تھیسس کا پیپر کا وہ آپ کو ڈیفائن کر دے گا جب آپ پیرامیٹرز بتائیں گے. اس کو آپ پھر ایکنالج بھی کریں. بہت سارے پیپر ابھی بھی پبلش ہو رہے ہیں جس میں اس کو اسی طرح ایکنالج کیا جاتا ہے جس طرح کسی آتھر کو, کسی سائنٹسٹ کو, کسی ریسرچر کو ایکنالج سائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جی سر, شکریہ. سر, یونیورسٹیز اور ایچ ای سی مل کر نظام کو کیسے, یہ پلیجرزم کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور نظام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ واٹ ٹائپ آف اورینٹیشن اینڈ ٹریننگ شوڈ دے آفر ٹو دا ینگ اسکالرس؟ جی شکریہ. اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں پلیجرزم کے اوپر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس کو ریز کیا جائے اور ریگولرلی اورینٹیشن یا ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آرگنائز کیے جائیں اور اس میں پلیجرزم کے بارے میں بتایا جائے, پلیجرزم کی ٹائپس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, ریسرچ ایتھکس کے اوپر بات کی جائے اور جو ایتھیکل یوز آف اے آئی ہے اس پہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے. تو میرا خیال یہ اویئرنیس کی وجہ سے کافی اس پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جی سر. سر, سوال یہ بہت اہم سوال ہے کہ یونیورسٹی اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ سملیرٹی ڈیٹیکشن سافٹ ویئر اسٹوڈنٹ کے حق کو کیا کہتے ہیں متاثر نہیں کر رہے؟ جی, یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ڈیٹیکشن ٹولس ہیں ویدر یہ ہمارے جو کاپی رائٹ ہے اسٹوڈنٹس کا جو نیو نالج وہ جنریٹ کرتے ہیں ان فارم آف رپورٹ, تھیسس, پیپر, واٹ ایور رائٹ اپ ٹائپ آپ جو بھی اس کو دے دیں نام, ایکچولی وہ اس کو سیف گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس طرح کہ ان کی جو ریپوزیٹری ہوتی ہے اس میں آپ نے جب ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا تو وہ اس اسٹوڈنٹ کی یا اس فیکلٹی کی یا اس اسٹاف کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بن جاتا ہے اور کہیں پہ بھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تو آپ کی ڈیٹیل اس کے ساتھ اویلیبل ہوگی اور اس سے وہ ایک طرح سے بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے اس کی جو کاپی رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں بلکہ اس سے تو وہ اس کے جو ہے اشور ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ آگے چل کے ریپروڈیوس کرے گا تو ریپوزیٹری میں ہونے کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. جی شکریہ. میم آپ سے سوال ہے کہ ایکیڈیمک سبمیشنز کے لیے ایچ ای سی نے جو قابل قبول سملیرٹی انڈیکس کے بارے میں ہدایات دی ہوئی ہیں تو وہ کتنے فیصد ہونا چاہیے اور بچے اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیڈ نہ کریں؟ دیکھیں, اکیڈیمک سبمیشن سے ریلیٹڈ جو انڈیکس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں وہ 19% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ سملیرٹی انڈیکس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سملیرٹی انڈیکس اور پلیجرزم یہ دو الگ چیزیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سملیرٹی انڈیکس شو ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں آپ کے جو فیکلٹی ممبر ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ سملیرٹی ہے 19% سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے بٹ دس از ناٹ پلیجرزم. تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں, کچھ ہمارے کامن فریزز ہوتے ہیں, یا پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کسی ایسی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں لائک احادیث کے بارے میں, قرآنک آیات ہو جاتی ہیں, میتھس کی چیزیں ہو جاتی ہیں, فارمولاز ہو جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں تو یونیورسل ٹروتھ ہیں, وہ تو سملیرٹی میں شو ہوں گی. تو یہ پھر انسٹرکٹر کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ سملیرٹی ہے بٹ پلیجرزم نہیں ہے. تو لیکن جو گائیڈ لائنس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ہیں وہ 19% سے زیادہ اس کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. جی سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ 19% یا اس سے کم کہ سملیرٹی انڈیکس کو قابل قبول ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی, یہ ابھی ریحان نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 80% جو نالج ہے, جو نیو کریٹڈ ٹیکسٹ ہے, جو ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ نالج ہے وہ آتھر کی اپنی ہے, اور 20% جو ہے وہ ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے جس کو ہم اکثر لٹریچر ریویو میں سائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی تھیم پہ اگر سپوز میں اسکالر ہوں تو میں ڈفرینٹ سورسز کو کنسلٹ کروں گا. کنسلٹیشن اینڈ کاپی کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کنسلٹیشن میں آپ اپنے تھیم سے ریلیٹڈ جو بھی لٹریچر اویلیبل ہوتا ہے اس میں گیپ انالائز کر کے وہ آپ پوری اکیڈمک ٹریول ایک لکھتے ہیں.
تو اس سے اسکالر جو ہے اگر ویل ٹرینڈ ہے، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس پالیسی میں اویئرنیس پہ زیادہ فوکس ہے کہ جی فیکلٹی کو، اسٹاف کو، ان کو اویئرنیس دی جائے، وہ اسی وجہ سے ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ آپ نے ایک سوال جو پیچھے تھا کہ کتنا افیکٹو یہ ٹول ہوتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹیکشن، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کٹ پیسٹ کے لیے ایٹ دا مومنٹ جو اویلیبل ٹولس ہیں وہ بیسڈ ہیں، اور ایٹ لیسٹ ہم جو کٹ پیسٹ کا ڈاکومنٹس میں ہو رہی تھی 2006-07 میں، اس کو ہم نے کٹل ڈاؤن کر دیا ہے، وہ اب نہیں ہو رہی. اب ریفریز کر کے یا جو ڈفرینٹ ادر مینز ویز ہیں وہ یوز کرتے ہوئے، ٹیکسٹ ٹوسٹر ٹولس ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین ایک چیز اس میں بڑی امپارٹنٹ ہے جو ہمارے کولیگس آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ جو انسٹرکٹر، جو فیکلٹی، جو سپروائزر ہے، اس کا بڑا رول ہوگا. سپروائزر کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کور نالج کا بھی پتہ ہے، اس کو لیٹسٹ ٹرینڈز کا بھی پتہ ہے، اور پھر وہ اسٹوڈنٹ کی لیول جو ہے اس کو بھی وہ چیک کر چکا ہوتا ہے ڈیورنگ اکیڈمک انٹریکشنز. ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کا کیا لیول ہے. تو مینولی کبھی ان کے پاس ان کا کوئی ڈاکومنٹ، پیپر، رپورٹ آئے گی تو وہ جو ورڈ سلیکشن ہے، وہ جو آئیڈیاز کی پریزنٹیشن ہے، اس سے بڑا کچھ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے خود کیا ہے، کسی ٹول کو یوز کیا ہے، یا کہیں سے بارو کیا ہے، یا کسی سے لکھوایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو سملرٹی انڈیکس میں جب رپورٹ کو پراپر انٹرپریٹ کرنے کے لیے انسٹرکٹر بیٹھے گا تو اس کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جس طرح میم نے کہا، کامن نالج، یونیورسل نالج، یہ ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے. باقی اگر کوئی ایسا سگنیفیکنٹ پورشن جو وداؤٹ سائٹیشن ہو تو وہ اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے گا. فرسٹ ٹائم ڈرافٹ ڈاکومنٹ کے حوالے سے کوئی پینلٹی نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کو اویئر کیا جاتا ہے، ان کو پراپر سائٹیشن کا، پراپر ڈاکومنٹنگ اسٹائلس کا بتایا جاتا ہے. تو ان اے وے سملرٹی انڈیکس جو ہے جسٹ ایک کلو کے طور پہ، ایک ہنٹ کے طور پہ فیکلٹی کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے پوٹینشیل ڈاکومنٹس ہیں جو اس نے کنسلٹ کیے ہیں یا جن سے اس نے کاپی کیا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ ریفریز کر کے سورسز کو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ریفرنس لسٹ میں. تو جو اچھے جو انٹرپریٹ کرنے والے، جو ڈاکومنٹنگ اسٹائل کو پراپر یوز کرنے والے ہوتے ہیں پروفیسر حضرات، وہ اس ریفرنس کی سائٹیشن سے، اس کی پریزنٹیشن سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ سملرٹی میں انہوں نے بے شک ورڈ کاؤنٹ کم کر دیا، بٹ اسٹل جو ڈیٹ ٹائم ریفرنس میں لکھا ہوا ہے وہ کہیں اور سے میچ ہو کے آ رہا ہے، تو وہ دونوں ڈاکومنٹس کو کمپیئر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. سر یہ سوال میں آپ سے دوبارہ کروں گا، ابھی آپ نے پیچھے بتایا بھی ہے، لیکن پھر ہمارے ویورز کے لیے ذرا ایک کلیئر انسٹرکشن ہو جائے گی کہ ایکیڈیمک رپورٹ میں مماثلتوں کو ٹھیک طریقے سے جاننے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، اس حوالے سے فرسٹ اسٹیپ تو ہمارے پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک جو ہے اس کے تھرو ٹرانزیٹن سروس جو دی گئی ہے، الیکٹرانک ڈیٹیکشن ٹول جو دیا گیا ہے، اس کی جو سملرٹی رپورٹ ہوتی ہے اس کے پورے مینیول اویلیبل ہیں، جو انسٹرکٹر مینیول بھی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 رولز اس میں اویلیبل ہیں. تو ان کوئک گائیڈز کو، ان مینیولز کو کنسلٹ کرتے ہوئے رپورٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو پلیجرزم پالیسی، اینٹی پلیجرزم پالیسی 2023 ہے، اس میں بھی یہ ایک انیکزر کے طور پہ ایڈ کیا گیا ہے اسٹیپس جو ایک انسٹرکٹر کو فالو کرنے ہیں. مین اگین وہی چیز ہے کہ ٹیکسٹ جو سگنیفیکنٹ سملر ہو اور وداؤٹ سائٹیشن ہو، اس کو ویریفائی کیا جائے کہ ویدر یہ ایکسیڈنٹلی آ گیا یا اس نے کوئی پوائنٹ اس کو فردر امپروو کرنا تھا، ابھی پلیس کر دیا تھا. اکثر اسکالرس یہ کرتے ہیں کہ جب لٹریچر ریویو کے دوران وہ ڈفرینٹ سورسز کو کنسلٹ کرتے ہیں تو ان کے آئیڈیاز وہ جاٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ سملر ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. تو فرسٹ فورموسٹ تھنگ از کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ سگنیفیکنٹ سملرٹی ہے، اور ہے تو کہاں سے ہے، کتنی ہے، اور اس کے لیے کیا میئرس لیے جا سکتے ہیں. یہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے جب رپورٹ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو فردر سملرٹی ملتی ہے تو اسٹوڈنٹ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے ریفر جو ٹیکسٹ کیا ہے، یہ اس کی اوریجنلٹی، اس کی جو جینیوننس، اس کے حوالے سے وہ مینیول انٹریکشن بھی اویلیبل ہوتا ہے آپشن.
باقی جو کامن نالج اور جو کامن فریزز ہوتے ہیں، ٹرمنالوجی ہوتی ہے یا پراپر ناؤن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو اگنور کرنی ہوتی ہیں. جی سر کوالٹی ایشورنس ڈویژن یونیورسٹیز میں ٹرنیٹن کے استعمال میں کیسے مدد کرتا ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی، ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈفرینٹ ڈیجیٹل ریسورسز HEC دے رہا ہوتا ہے. جی سر. جرنلس کی سبسکرپشن بھی ہے، بکس کی سبسکرپشن بھی ہے. سیم وے یہ جو الیکٹرانک ڈیٹیکشن ٹولز پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے تھرو کوشش یہ ہے کہ جو کٹ پیسٹ کلچر کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. اور ایک فیئر فیکٹر بھی ہوتا ہے، اس سے اسٹوڈنٹ کیئر بھی پھر کرتا ہے کہ کوئی چیز وہ ایز اٹ از ریپروڈیوس نہ کرے. ایٹ لیسٹ وہ اس طرح ڈاکومنٹس کو پڑھتا بھی ہے، ریفر بھی کرتا ہے، سائٹ بھی کرتا ہے، ایکنالوجی بھی کرتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو فوکل پرسنس کی یہاں سے کیپیسٹی بلڈنگ کی ایکٹیویٹیز کرائیں ریگولرلی اینول بیسس پہ، اور یہ ہوتی رہی ہیں. جو یونیورسٹی میں فوکل پرسن ہوتا ہے ان کو ہم ریجن وائز یا آن لائن وہ فیسلٹی دے رہے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ایشوز آتے ہیں، جو کوئریز آتی ہیں، ان کو ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس ہے جو HEC کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ سملر ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، فیکلٹی کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ریسرچر اور اسٹاف کے ساتھ بھی کیری آؤٹ کرتی رہے. جی سر یونیورسٹی میں اسٹیک ہولڈرز کے لیے ہونے والی تربیاتی ورکشاپس میں کون سے موضوعات شامل ہیں؟ ہاں، اس میں فرسٹ فور موسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ ہم پلیجرزم پالیسی کی پروویژنس بتاتے ہیں کہ اس میں ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ٹائپس کون سی ہے، اس کی جو ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن انٹرپریٹیشنس ہو سکتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو فوکل پرسنس ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کس طرح کے جو اکیڈمک ڈس آنیسٹی کے اویلیبل آپشنس ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو کیچ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہوگا تو آپ ان کو کیچ کر سکیں گے اس طرح سے. تو وہ کیپیسٹی بلڈنگ ایونٹس جو ہے نا ہم ریگولرلی کر رہے ہوتے ہیں، ہر سال آن ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی جو EDU TV ہے یا ڈفرینٹ فورمس ہوتے ہیں جن پہ ہم جا کے پالیسی ایز ویل ایز جو ٹول کسی بھی الیکٹرانک ڈیٹیکشن ٹول کی یوز کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. جی سر، بہتر. سر یونیورسٹیز میں الیکٹرانک سملیرٹی ڈیٹیکشن سسٹم کو چلانے میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے. ہمیں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی یہ آ رہی ہوتی ہے جو ڈیورنگ لاسٹ 10 ایئرس 12 ایئرس ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر فیکلٹی جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہوتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی، اور اس کو ایز اے ایڈیشنل برڈن سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایکچولی یہ ان کی چیزیں آسان کر دیتا ہے کہ ود ان 2 منٹس جو رپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہے تو ایک فیکلٹی کو وہ اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. ان 2 منٹس اس کو ایک برڈ آئی ویو آ جاتا ہے ڈاکومنٹ کا، اس کا اسٹرکچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ سملرٹیز، پوٹینشیل سملرٹیز یا پوٹینشیل پلیجرزم کہاں سے ہو سکتا ہے. تو ہم اکثر یونیورسٹیز میں جب یہ میں نے کہا کہ وہ اسسٹنٹ کو دے دیتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتا، جس کو اس طرح کی کور نالج، اس کو ریسرچ ٹرینڈز کا، ڈاکومنٹنگ اسٹائلز کا نہیں پتا، تو وہ جو سملرٹی آتی ہے اس کو اٹھا کے شیئر کر دیتے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں ریسرچ کے معاملے میں. اگر کوئی ان کی بات چیت اس طرح شروع ہو جائے کہ جی فلاں کی 45% سملرٹی آ گئی، تو بعض اوقات وہ بچے پھر ریسرچ کی طرف موٹیویٹ نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے بڑا یہ سینسیٹیو میٹر ہے. تو اس کو فیکلٹی خود اگر دیکھے، خود اس رپورٹ کو انٹرپریٹ کرے اور پھر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے. دیکھیں ہمیشہ دنیا میں ایک یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کو موقع دیتے ہیں، دوسری دفعہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ دیتے ہیں، پھر آپ کوئی پینلٹی ایوارڈ کرتے ہیں. اور اس چیز کو جو ہے اسپریڈ کرنا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں سملرٹیز یہ آ رہی ہیں، ادھر یہ پبلش ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے ہم اوائڈ کریں. جو ریحان یا میم بات کر رہی تھی، میم اسما، کہ اویئرنیس، ریسرچ ایتھکس کو فالو کرنا، یہ مین ہماری ایک طرح سے پرنسپل ہم نے اس میں ڈیفائن بھی کیے ہوئے ہیں. اسی سے وہ چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مین چیلنج ہمیں
کمپلینٹس کو پروسیس نہ کرنا، پلیجرزم کمپلینٹس کو، یا پلیجرزم کمپلینٹس کو انڈر دا کارپٹ رکھ دینا، ڈیلے کرنا، یہ سارے ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو پروفیشنلی ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلین اگر فارورڈ ہوئی ہے آپ کے پاس، مطلب یونیورسٹی کے پاس رجسٹر ہوئی ہے، تو یونیورسٹی ایز پر پالیسی پروسیجر اس کو پروب کرے، جو پلیجرزم اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھے، ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرے، کمپلیننٹ کو، اکیوز کو بھی اپرچونٹی پرووائڈ کرے، اور پروفیشنلی ڈیسائیڈ کرے وتھ جو رولز ریگولیشنز میں پروویژنس ہیں ماڈریٹ، میجر، مائنر پینلٹی کی، تاکہ اس طرح سے جو انٹینشنلی یہ کر رہے ہوتے ہیں پلیجرزم، ان کو روکا جا سکے، اور جو ہمارا کوالٹی ریسرچ کلچر ہے وہ پروموٹ ہو. جی سر. سر ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ایکیڈیمک انٹیگریٹی ٹولز کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ ویل، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ٹیکسٹ میچنگ ٹول ہے. ہوپ فلی وتھ ٹائم ہمارے پاس جو میم نے ٹائپس آپ کو بتائی تھی، گراف، میوزک یا پینٹنگس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوپ فلی ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ پہلے تو اتنے پروفیشنل، اتنے ایتھیکلی ہم اسٹرانگ ہوں کہ ہمیں اس طرح کے ٹولز کی ضرورت نہ پڑے. بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، ٹاپ رینک یونیورسٹیز، وہ نہیں یوز کرتی کیونکہ وہاں بڑا ایک اسٹرانگ ایتھیکل انیبلنگ انوائرمنٹ بن چکا ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کوئی کسی کی چیز ریپروڈیوس کرنی ہے. تو جس طرح ریحان کہہ رہا تھا کہ وہ سزا اور جزا کی، نہیں سوری، میم کہہ رہی تھی کہ سزا اور جزا اس میں پرووائڈیڈ ہے پالیسی میں، پروویژنس جو ایک پروسیس ہے، تو وہ جب فالو کیا جائے گا تو ہوپ فلی یہ الیکٹرانک ڈیٹیکشن ٹول سے زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سپروائزر سے ہے، ان پروفیسر سے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹولس آر جسٹ دیئر ٹو اسسٹ دیم. وہ کسی طرح بھی ڈیسیژن اس پہ نہیں ہوتا، دے آر پارٹ آف دا پروسیس جس کے بیس پہ ڈیسیژن ہوتا ہے. جی سر. سر یہ ایک اور بڑا ضروری سوال ہے کہ ایسے طلبہ جو اپنے کام کو لے کے بہت زیادہ فکر مند ہیں، ان کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ ہمارا پلیجرزم نہ آ جائے، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کا کام اوریجنل رہے اور وہ پلیجرزم سے بچے رہیں؟ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال کیا. جو بیسڈ پالیسی یہ ہے کہ اوائڈ کیا جائے کسی بھی چیز کو ریپروڈیوس کرتے ہوئے. جو ڈاکومنٹنگ اسٹائلس ہیں، ایم ایل اے پی اے، شکاگو، ترابین، یا جو IEEE کنونشنز مختلف ہے، ان ڈاکومنٹنگ اسٹائلس میں ایک طرح سے اسکالرس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کس طرح پرائمری سورس کو، سیکنڈری سورس کو ایکنالج کرنا ہے، ریفر کرنا ہے، سائٹ کرنا ہے. تو جب ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹاپک پہ ریسرچ کرنا شروع کرے تو وہ سورسز کو کنسلٹ کرے، نہ کہ کاپی کرے. کنسلٹیشن سے وہی مراد ہے کہ وہ آپ چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے جو اس ریسرچ تھیم سے ریلیٹڈ ہوگی، جو آپ کو ہیلپ کرے کہ آپ کے تھیم کو جسٹیفائی کر کے آپ اپنی ریسرچ آگے بڑھائیں. تو جب اس طرح کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ اور انٹریکشن ہوگا فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کا، تو یہ اویئرنیس اور یہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسٹوڈنٹ کو وہ فیئر بھی نہیں رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میرا ڈاکومنٹ جب اپلوڈ ہوگا تو کوئی سملرٹی آئے گی. جب خود کیا ہوگا تو اس کی تو پاسبلٹی 0% ہو جاتی ہے. جی سر. سر آخری سوال ہے کہ جو اساتذہ ہیں جن کو طلبہ کے کام میں مماثلتوں کا شکایت ہوتی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے کس طرح ایک بہترین جواز فراہم کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو یہ سملیرٹی ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ پراپر سائٹیشن اور ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ جو کامن فریزز ہوتے ہیں، کامن نالج ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، یا جو نان فیکٹس ہیں، احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، پراپر ناؤنز ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائیبل سملیرٹیز میں آتی ہیں. جی سر. تو سر یہ آج کا جو ہمارا سوالات کا جو مرحلہ تھا وہ اتنا ہی تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے طریقے سے اس اینٹی پلیجرزم پالیسی 2023 کے بارے میں آگاہی فراہم کی. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا HEC لائیو وی کچہری. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.